ہاں ہم کسی کو چھیڑ نہیں رہے، صاف یہ بات کر رہا ہوں. میں نے یہ یقین دہانی بھی کرائی ہے کہ مجھے کسی قوم کو چھیڑنا نہیں ہے، کسی بھی دھرم والے کو زبردستی ٹھیس پہنچانا نہیں ہے. لیکن اگر مجھ پر بیتی ہوئی آفت کو میں بیان کروں گا تو یہ میرا قانونی ادھیکار ہے، یہ میرا قانونی حق ہے. آج اگر میری زبان تیز ہے تو صرف اس لیے کہ تم نے ہمارے بچوں کو بھی مارا، تم نے ہمارے گھر لوٹ لیے، تم نے بلڈوزر سے سب کو گرا دیا. ہم تو دیکھ رہے ہیں کشمیر جل رہا تھا، برما جل رہا ہے، تریپورہ جل رہا ہے، آسام میں کیا سے کیا نہ ہوا، سب تو دیکھ ہی رہے تھے. کہاں ہم نے آواز اٹھائی؟ لیکن ہر چیز پر خاموشی نہیں رکھی جا سکتی، ہر چیز پر چپی نہیں رکھی جا سکتی. جب تم جان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرو گے، وہ جان ہے میرے مصطفیٰ کی ذات، تو پھر بولنا ہوگا. اس لیے کہ اب بھی نہ بولے تو ہم سے زیادہ بے غیرت کوئی نہیں ہوگا، ہم سے زیادہ احسان فراموش کوئی نہیں ہوگا. میرے نبی کے احسانات مجھ پر اتنے ہیں جتنے میرے جسم میں بال بھی نہیں، تمہیں پتا ہے. اور آج میں یہاں علل اعلان کہہ کر کے جاتا ہوں کہ یہ ہمارا مقابلہ ان گستاخوں سے ہے، پوری قوم سے نہیں، ان پاکھنڈیوں سے ہے جو میرے نبی کی شان میں بھونکتے ہیں. اور اس پاداش میں، اس کے انجام میں اگر تم یہ سوچتے ہو کہ ہمیں پھانسی پر چڑھا دیا جائے، ہمارے جسم کے ٹکڑے کاٹ دیے جائیں، تو بھی سن لو، ڈرا اسے جسے جینے کا شوق ہو. ہم تو روز رات یہ سوچ کر کے سوتے ہیں ملک الموت آئے، روح نکالے، میرے آقا سے ملاقات تو ہو جائے. سبحان اللہ. ہاں اس بات کا خوف نہیں رکھتا الحمدللہ. ہاں ایک بات میں کھل کر کہوں گا، ہمارے جسم کی ہڈیوں سے گوشت تو اتر سکتا ہے، مگر ہمارے قلب سے محبت نبی اور ان کا نام کبھی نہیں ختم ہو سکتا، کبھی نہیں ختم ہوگا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جو تعلق ہے ہمارا، میں نے تو حضور کے اخلاق اس لیے بتایا کہ دوسرے بھی سنیں، دوسرے لوگ بھی سنیں کہ وہ کائنات میں سب سے بڑا انقلاب لانے والی ذات تھی. شراب کو ختم کیا، زنا کو ختم کیا، چوری کو ختم کیا، بلاತ್ಕಾರ کو ختم کیا، سود کو ختم کیا، کیا کیا نہیں برائیوں کو مٹایا میرے آقا نے. اس عظیم ذات کو تم چھیڑتے ہو آج، جس نے ماؤں کا رتبہ بتایا، جس نے بوڑھوں کے ساتھ عزت کے ساتھ پیش آنے کا حکم دیا، جس نے بچوں پر شفقت کے ساتھ پیش آنے کا حکم دیا، اس ذات کو چھیڑتے ہو. جس نے طہارت، نظافت، پاکیزگی کا ہمیں درس دیا، پیشاب کے چھینٹے سے بچنے کا حکم دیا، جس رسول نے اتنا پاک کیا ہے ہمیں، اس رسول کے ساتھ تم چھیڑ چھاڑ کرتے ہو. آج دوسرے تو دوسرے، وہ جانوروں کی آواز پر بے قرار ہونے والے رسول، لکڑی کے رونے پر بے قرار ہونے والے رسول، اس رسول کو گالیاں دی جائیں گی تو ہم بے قابو ہوتے ہیں. ہمیں درد ہوتا ہے، ہمیں تکلیف ہوتی ہے اس بات کی کہ اس نبی پاک کو جب ہم یاد کرتے ہیں، اور رات بھر مصلی بچھا کر ہم نکموں کے لیے رویا کرتے، ہم گنہگاروں کے لیے رویا کرتے. میرے بعد آنے والی امت کو مولا تو معاف کرتے. ہم گنہگاروں کے لیے جو رسول رویا کرتے، قبر میں جا کر روئے، معراج میں میرے رب کی بارگاہ میں ہماری بخشش کا سوال کرتے رہے، اس رسول پر اگر تم بھوکو گے تو ہم چھوڑیں گے. میرے عزیزو، آج میرا میسج یہی ہے، جو جان مانگو تو جان دیتے ہیں، جو مال مانگو تو مال دے دیں، مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا، نبی کا جاہو جلال دیتے. اور ان ظالموں کو بھی میں پیغام دوں گا، یہ خیال اور یہ سپنا دیکھنا تم بھی چھوڑ دو، یہ سپنا دیکھنا تم بھی چھوڑ دو کہ اسلام کا وناش کر دیں گے، اسلام بہت جلدی ختم کر دیں گے. تم اپنے جسم سے کھجلی نہیں مٹا سکتے، میرے دین کو مٹانے کی بات کرتے ہو. ابھی ہم عنقریب دیکھیں گے انشاءاللہ کون باقی رہتا ہے، کس کا چرچا رہتا ہے. تم نبی پاک کی شان میں بھونکتے رہے. ان کیڑوں کا حال تو اتنا ہی ہے، برسات میں آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. ہر زمانے میں کوئی کیڑا آتا ہے اور چلا جاتا ہے، لیکن اس دھرتی پر اگر کچھ باقی رہتا ہے تو وہ یہی ہے، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. سبحان اللہ. رہے گا یوں ہی ان کا
चर्चा रहेगा, पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले। या रसूल अल्लाह, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। हमने उनको भी देखा है जो मेरे नबी पाक की शान में किताब लिख करके लाए हैं और गुस्ताखियां कर करके यहाँ तक पहुंचे कि नाम बदलना पड़ा, धर्म बदलना पड़ा। अब तो हालात ऐसे हो गए कि घर भी छूट गया, बीवी बच्चे भी छूट गए, धर्म भी छूट गया, नाम भी छूट गया, और जिनके पल्लू में जाकर छुपने वाले थे वो संगी भी छूट गए। पैसों का मामला था और कुछ भी नहीं था। ये धोबी का कुत्ता न घर का रहा न घाट का रहा। आज सड़कों पर सो करके लोगों को पुकार कर कहता है मेरे साथ जुल्म हो रहा है। अभी तो देखिए इब्तिदा है, इंतहा क्या होती है। तूने मेरे नबी पाक की शान में बकवास किया और हर्जा सराई की, इसका अंजाम तो अभी शुरुआत है। वो दिन भी देखने को हमें मिलेगा जब तू पड़ा रहेगा और कुत्ते तेरे चेहरे पर पेशाब किया करेंगे और दुनिया को ये बताएंगे मेरे नबी की शान में जो गुस्ताखी करेगा उसका इबरतनाक अंजाम होगा। बाकी रहा मेरे आका का चेहरा मुबारका, तेरे ऐब लगाने से वो कभी ऐबदार नहीं होगा। सूरज की तरफ मुंह करके थूकने वाले को क्या होता है तुम्हें पता है? उसका चेहरा खुद ही थूक से आलूदा होता है। मगर मेरे मुस्तफा करीम की साथ ये है जिनको देखने वालों ने तो कहा है व अहसनु मिनका लम तरा कत्तु आइनी व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसाउ खुलिक़त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़त कमा तशाउ। वो अकल के अंधे, वो पाखंडियों, तुमने सुना कहा मेरे आका को? आशिकों को देखते, उनकी जुबान से सुनते तो पता चलता मेरे नबी की जात क्या है, उनका चेहरा क्या है। मुख चंद बदर शाशानी है, माथे चमके लठ नूरानी है, काली ज़िल्फ़त अख मस्तानी है, मखमूर अखें हैं मद भरिया। उस सूरत नू मैं जान अखा की जान जहां अखा, सच अखा रब दी शान अखा, उस शान तो शाना सब नबिया। सुभान अल्लाह मा अजमलका मा अकमलका मा अहसनका, कित्थे मेहरे अली कित्थे तेरी सना, गुस्ताख अखे किती जा अड़िया। इकबाल ने कहा था हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो ना ये साकी तो मैं भी ना हो, खुम भी ना हो, बस में तौहीद दुनिया में ना हो, तुम भी ना हो। खीमा अफलाक का इस्तादा उसी नाम से है, नबज़े हस्ती तपशा मादा उसी नाम से है। दश्त में दामने कोहसार में मैदान में है, चीन के शहर मराकश के बयाबान में है, चीन के शहर मराकश के बयाबान में है, और पोशीदा हर मुसलमान के ईमान में है। उस नाबे नबी को तुम कहां से निकालोगे? मेरी अजानों में मोहम्मद मोहम्मद है, मेरी नमाजों में मोहम्मद मोहम्मद है, मेरा बच्चा पैदा होता है उसके कान में मोहम्मद मोहम्मद है, और जब हमारा किसी का इंतकाल होता है उसकी कान में भी हम मोहम्मद मोहम्मद कहते हैं। कब्र में रखते हैं तो मोहम्मद मोहम्मद है, हमारे सीने में दिल के अगर तो टुकड़े भी करो, एक पर अल्लाह हो एक पर मोहम्मद मोहम्मद है। तुम कहां से खुरच कर निकालोगे, कहां से छीन कर निकालोगे मेरे नबी पाक की जात को? उस खालिक कायनात ने हर जगह खुशबू मोहम्मद को बसाया है। अगर वो ना हो तो ये कायनात बेरंग है। वो न थे तो कुछ न था, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। मेरा मोहम्मद हाशिर है, मेरा मोहम्मद खातिम है, मेरा मोहम्मद आकिब है, मेरा मोहम्मद फातिह है, मेरा मोहम्मद कासिम है, मेरा मोहम्मद फातिह है, मेरा मोहम्मद मोमिन है, मेरा मोहम्मद मुती है, मेरा मोहम्मद मुज़क्किर है, मेरा मोहम्मद अब्तही है, मेरा मोहम्मद हिजाजी है, मेरा मोहम्मद करशी है, मेरा मोहम्मद तिहामी है, मेरा मोहम्मद मक्की है, मेरा मोहम्मद मदनी है, मेरा मोहम्मद करीब है, मेरा मोहम्मद ताहा है, मेरा मोहम्मद यासीन है, मेरा मोहम्मद मुसम्मिल है, मेरा मोहम्मद मुदस्सिर है, मेरा मोहम्मद शकूर है, मेरा मोहम्मद मुनीब है, मेरा मोहम्मद मक्की है, मदनी है, कुल जहां उसके कदमों में है। तुम कहां कहां से नोच कर निकालोगे? सुन लो कान खोलकर, मैं मानता हूं ऐ अक्ल वालों, मेरा मोहम्मद खुदा नहीं है, मगर दिलों में ये नक्श कर लो कि वो खुदा से जुदा नहीं है। नारे तकबीर, नारे
ہندوستان، شیر ہندوستان، علماء اہل سنت، نعرہ حیدری۔ بس میرے عزیز ہو، میں اپنے اختتام پر ہوں، جلسے کا اختتام قریب ہے، میں اب اور زیادہ دیر آپ کو اس میدان میں نہیں بٹھاؤں گا، بس اس عہد کے ساتھ، ویسے مجھے بھی اب ختم کر کے اپنی بھی تیاری کرنی ہے، میں مصروف بھی تھا، اور آپ کو پتا ہے کہ لومڑی کے بچے نے 17 تاریخ کو بلایا، ہم نے نہیں بلایا، پہلا ایک وقت تھا رمضان المبارک کا، ہم نے 17 رمضان کو بلایا تھا، اور پتہ نہیں خدا کی قدرت ایسی کہ وہ ظالم کتا پھر 17 کو ہی بلانا ہے، لیکن اس وقت بھی دنیا دیکھ رہی تھی، آج بھی دنیا دیکھتی ہے، اور پتہ چلے گا کون حلالی ہے اور کون حرامی ہے، یہ بات پتہ چلے گی۔ میرے نبی کی شان کل بھی تھی، آج بھی اور ہمیشہ رہے گی، اسلام کل بھی تھا، آج بھی اور ہمیشہ، ہاں پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ عزیزان گرامی، اس عہد کے ساتھ اٹھو، جو زندگی کے لمحات باقی ہیں تمہارے پاس، یہ میرے مصطفیٰ کی امانت ہیں، ان کے حوالے کر دو۔ جو سانسیں تمہارے دل میں دھڑک رہی ہیں، تمہارے سینے میں دھڑک رہی ہیں، یہ میرے نبی کے نام پر ہیں، حضور کے لیے وقف کر دو۔ آج تم بدل سکتے ہو، صرف تمہارے بدلنے کی دیر ہے۔ جس دن تم بیدار ہو گئے اور حضور کی سچی غلامی میں آ گئے، تم نے محسوس کر لیا کہ جینا ہے تو میرے نبی کی طرح جینا ہے۔ مجھے حضور کے اخلاق پسند ہیں، دنیا کے مکاروں کے اخلاق نہیں۔ دنیا جس کو فیشن کہتی ہے، میں اس چیز کو نہیں مانتا۔ کائنات کا سب سے حسین چہرہ آمینہ کے لال کا ہے، مجھے پتا ہے، آپ کو بھی پتا ہے، تو سب سے حسین اور سب سے بلند اخلاق والے کے پیچھے چلنا عقل مندی ہے، یا جہنم کی طرف بلانے والے مجرا کرنے والوں کی طرف چلنا عقل مندی ہے؟ لہٰذا اے میرے عزیز بچوں، نوجوانوں، تمہارا آج امتحان ہے، تم اپنے امتحان میں کھرے اترو، اپنے نبی کے وفادار بنو، اپنے نبی پاک کے سچے اخلاق کو اپنا لو۔ جھوٹ، دغا، غیبت، فساد، قتل و غارت، شراب، جوا، نشہ، عورتوں کی طرف غلط نگاہی، زنا، بلاತ್ಕಾರ، ان تمام چیزوں کو اپنے معاشرے سے ایسے ختم کرو، ایسے ختم کرو جیسے کینسر کے پھوڑے کو ختم کیا جاتا ہے، جیسے آگ کو دور کیا جاتا ہے، اس طرح سے اپنے معاشرے سے ان برائیوں کو ختم کرو۔ اور پھر دنیا آج تمہاری طرف دیکھ رہی ہے، یہ بھونکنے والے میڈیا والوں کو 1000 بھونکنے دو، لیکن تم اپنے اخلاق سے ثابت کر کے بتاؤ، سچے اخلاق کسی کے ہیں تو وہ محمد کے غلاموں کے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سب سے اعلیٰ ہیں، وہ تمہارے عمل سے معلوم ہونا چاہیے، صرف اور صرف تمہارے جوش سے نہیں، تمہارے عمل سے۔ اور تم آج کے دن یہاں سے عہد کر کے اٹھو گے، گندے گانے اور فلمی دنیا نے تمہیں برباد کر رکھا ہے، انٹرنیٹ کی دنیا نے تمہاری آنکھوں کو بے حیا کر رکھا ہے، تم رات کی تنہائیوں میں اپنے انٹرنیٹ اور موبائل کے ذریعے سے اپنے اخلاق کو قتل کیے جا رہے ہو، گندی تصویریں، گندی فلموں میں تم اپنا ایمان برباد کیے جا رہے ہو۔ اے نوجوانوں، یہ دنیا ہمیشہ کی نہیں ہے، ان قریب ملک الموت تمہارے پیچھے ہے، روح قبض کریں گے اور لے جائیں گے تمہیں اسی قبرستان میں جہاں تمہارے آقا سے تمہاری ملاقات ہونی ہے۔ لہٰذا اعلیٰ حضرت کا یہ پیغام سن کر کے جاؤ، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ یہ اخلاق کی بات ہوئی۔ اور پھر میرے آقا نے فرمایا، لا تتمنوا لقاء عدوکم، جنگ کی تمنا مت کرنا دشمنوں کے ساتھ، جنگ کی تمنا مت کرو، تم پہل مت کرو کسی کے ساتھ جنگ کرنے، بھیڑنے، قتل و غارت کرنے۔ لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنگ کی تمنا مت کرو، لیکن تمہارے سر پر کوئی مسلط ہو جائے تو پھر ثابت قدم ہو جاؤ، پھر مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ اس لیے کہ دنیا شاید یہ سمجھتی ہے کہ صرف اور صرف ان کے ہی ہاں مرد ہیں، ان کے ہی ہاں جوان ہیں، انہوں نے کبھی ان ماؤں کو نہیں دیکھا جو خالد بن ولید پیدا کرتی ہیں، ان ماؤں کو نہیں دیکھا جو صلاح الدین پیدا کرتی ہیں۔ ہاں انشاءاللہ العزیز آپ میں اگر انقلاب آئے گا تو اسی معاشرے سے ثانی صلاح الدین اٹھے گا، اسی معاشرے سے خالد بن ولید کا
پرتو اور ان کا غلام کوئی عاشق اٹھے گا انشاءاللہ، بس بدلنے کی دیر ہے۔ اور دنیا اگر ظلم بہت زیادہ ہو جائے تب بھی انجام قریب ہوتا ہے۔ یہ جتنا کچھ ہو رہا ہے یہ اپنے اختتام کو پہنچے گا، زیادہ نہیں ہوگا۔ اللہ کریم فرماتا ہے وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اللہ ظالموں کے کاموں سے بے خبر نہیں، انما یؤخرہم، تھوڑا سا ان کو ڈھیل دے رہا ہے، لیوم تشخص فیہ الابصار، اس دن تک کے لیے ڈھیل دیتا ہے جب سب کی آنکھیں دیکھیں گی کہ اللہ کیا کرے گا، اللہ کیا کرے گا۔ ظالم اگر یہ سمجھتا ہے کہ سب صحیح چل رہا ہے تو ان قریب وہ کس اوندھے منہ گرے گا وہ آپ بھی دیکھیں گے انشاءاللہ۔ سب تخت الٹ جائیں گے، سب تاج اچھالے جائیں گے اور دیکھیں گے ہم انشاءاللہ۔ میرے عزیزو، بس تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم بزدل مت بنو، کائر مت بنو، بے ایمان مت بنو، سودے بازی مت کرو، ادھر ادھر کی جاسوسی مت کرو، عیاشی میں مت پڑے رہو۔ جینا ہو اس دھرتی پر تو سینہ تان کر کے میرے مصطفیٰ کی غلامی میں جیو۔ اگر اللہ تعالیٰ نے میری قسمت میں موت نہیں لکھا، پوری کائنات مل کر کے میرا بال بھی نہیں نکال سکتی، اور اگر میری قسمت میں آزمائش لکھا ہے تو میں چونٹی اور مچھر سے بھی مر سکتا ہوں۔ آؤ اسلام کیا کہتا ہے۔ میرے عزیزو، برقعے کے خلاف لڑنے والے ان جاہلوں کو پتہ نہیں ہے ہماری بچیوں کو اگر برقع پہنایا گیا تو اس لیے نہیں کہ ان کو ہم دوسرا مقام دیتے ہیں، اس لیے کہ ان کو ہم قیمتی سمجھتے ہیں۔ ہر ایرا غیرہ نتھو کھیرا عورتوں کی طرف نظر نہ اٹھائے، اس لیے کہ انسانوں کے اندر جسمانی خواہشات ایسی ہیں۔ اور یہ تو بیوقوفی کی بات ہے نا، ان خواتین کو پتہ نہیں جو آج سڑکوں پر نکلی ہوئی پڑوس ملک کی خواتین تھیں، میرا جسم میری مرضی، مجھے جیسا چاہے ویسا کرنے دو۔ تمہیں پتہ نہیں ہے میری بہنوں، دنیا تمہیں کتوں سے بھی زیادہ گندا دیکھنا چاہتی ہے، اور یہ عورت سمجھتی ہے یہ فیشن ہے۔ فیشن نہیں، مرد کی ہوس ایسی کہ یہ وہ مرد جو خواہشات کے پجاری ہیں وہ عورتوں کو سٹیج پر ننگا دیکھنا چاہتے ہیں۔ وہ اس لیے نہیں کہ وہ عزت کریں گے، ارے یہ رال ٹپکانے والے کتے ان بچیوں کی کیا عزت کریں گے؟ وہ صرف اور صرف اپنی خواہشات نفسانی کی تکمیل چاہتے ہیں، صرف اور صرف اپنا جسمانی سکون چاہتے ہیں، جس کے لیے نوجوان لڑکیوں کے لباس کو نکال دیا گیا۔ ہاف لباس میں آؤ، کھٹ لباس میں آؤ، اس لیے نہیں کہ یہ بہت بڑا فیشن ہے، بلکہ کچھ ایسے ہوس کے پجاری تمہیں ننگا دیکھنا چاہتے ہیں، اور یہ بچیاں سمجھتی نہیں، ان کو ایسا لگتا ہے کہ یہ معاشرے کا فیشن ہے۔ فیشن نہیں، یہ جانور بنانا چاہتے ہیں۔ جب کسی لڑکی کا ریپ ہوتا ہے، آج بھی کچھ لوگ چیختے ہیں، چلاتے ہیں، ریپسٹ کو موت کی سزا ہونی چاہیے۔ یہ جس کے گھر کی بچی کے ساتھ ایسا ہو جائے، اس کی ماں سے یا اس کے باپ سے پوچھو تو وہ تو کہتے ہیں ریپسٹ زانی اگر مل جائے تو ہم اسے ٹکڑے کر دیں گے، ہم اسے مار دیں گے، ہم اسے جلا دیں گے۔ تمہارے جو جذبات ہیں آج سنو، لیکن اسلام نے جب یہ کہا کہ جو بلاತ್کار کرے گا، عصمت دری کرے گا، اسے سنسار کر دیا جائے گا، اس زانی کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے گا۔ دنیا کو ایسا لگا تھا کہ اسلام بڑی سخت سزائیں دیتا ہے، اسلام میں جارحیت ہے، تشدد ہے، لیکن وہی جب تمہارے گھر کی بیٹی کے ساتھ ہو جائے تب تم بھی کہتے ہو کہ اس ریپسٹ کو مارنا چاہیے، جلانا چاہیے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ تم صرف اپنی بیٹیوں کی عزت جو سوچتے ہو، میرا مصطفیٰ ہے جو پوری کائنات کی بیٹیوں کی عزت کا خیال کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کائنات کی بیٹیوں کی عزت کا اگر خیال کسی کو ہے تو وہ تاجدار مدینہ کی ذات ہے۔ جانتے ہو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک نوجوان آیا اور کہنے لگا مجھے زنا کی اجازت چاہیے۔ میں آج آپ سے خطاب کر رہا ہوں، مجھے پتا ہے ہزاروں کا مجمع یہاں پر، سروں پر ٹوپیاں، چہروں پر داڑیاں لے کر کے آیا ہے۔ آپ میں نمازی بھی ہیں اور حجازی بھی ہیں، غازی بھی ہیں، مجاہد بھی ہیں، سب ہیں، لیکن بہت سارا یہاں پر ڈپارٹمنٹ کا بھی ایک عملہ موجود ہے، پرشاسن بھی ہے، بہت سارے لوگ یہاں پر ہیں۔ میں آج کھل کر کے بتانا چاہتا ہوں، آپ بھی سنو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف۔
مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کیریکٹر کیا تھے، اخلاق کیا تھے، اور ایسے عظیم انسان پر جب کبھی کوئی انگلی اٹھاتا ہے تو اس کے ساتھ ہونا کیا چاہیے، آپ اپنے اعتبار سے اس چیز کا فیصلہ کریں۔ ایک نوجوان آیا اور کہا مجھے زنا کرنے کی اجازت دی جائے، کسی عورت کے ساتھ میں بلااتکار کروں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہیں، صحابہ غصے میں آ گئے، کہا یہ حضور کے پاس آ کر ایسی اجازت مانگتا ہے، مگر میرے نبی رحمت للعالمین۔ صحابہ سے کہا بیٹھ جاؤ، اس کو آنے دو، آنے دو، تم اور ہم ہو تو مار کر کے بھگا دیں کہ اسے مجمع میں کیا پوچھنے آ گیا۔ لیکن وہ ایک بدو شخص، ایک دیہات کا رہنے والا، وہ جب نبی سے ایسا سوال کیا تو میرے آقا نے قریب بلایا، کہا زنا کرنے کی اجازت چاہتے ہو؟ کہا ہاں میری خواہش ہے۔ تب حضور نے فرمایا اچھا میرے چند سوالات کا جواب دے دو۔ کہا کہ کچھ لوگ تمہاری ماں سے زنا کرنا چاہتے ہیں، کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں، کیا میں اپنی ماں سے زنا کی اجازت کسی کو دے دوں گا؟ حضور نے فرمایا اچھا تیری بہن کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں، تو راضی ہے اس بات پر؟ اس نے کہا نہیں میں ہرگز اجازت نہیں دوں گا میری بہن کے ساتھ کوئی کچھ کر لے۔ کہا تیری پھوپھی کے ساتھ، تیری خالہ کے ساتھ، تیری بیٹی کے ساتھ، کسی تیرے خاندان کی عورت کے ساتھ کوئی دوسرا زنا کر لے اس کی تو اجازت دے گا؟ اس نے کہا ہرگز نہیں، میرے خاندان کی ایک عورت کے ساتھ بھی میں برا دیکھ نہیں سکتا۔ تب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کو سمجھایا جیسے تیری کیفیت ہے، جب تو اپنے گھر کی بے عزتی نہیں دیکھ سکتا تو جب تو کسی عورت سے زنا کا ارادہ کر رہا ہے یقیناً وہ بھی کسی کی بیٹی ہوگی یا ماں ہوگی یا بہن ہوگی، وہ بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ تھے۔ اگر زنا جیسی نحوست کو معاشرے سے ختم کیا ہے تو اپنے پیارے اخلاق سے ختم کیا ہے، صرف سنساری سے نہیں، صرف جو ہے کوڑے مار کر کے نہیں، لوگوں کے دلوں کو پگھلا کر کے ان کو قریب کر کے، ورنہ آؤ پولیس ڈپارٹمنٹ والے پوری طاقت جھونک لے اور شرابیوں کو ختم کر کے دکھائیں، شراب کو ختم کر کے دکھائیں۔ سب کو پتا ہے شراب پینے کے بعد شرابی کیا کیا کرتا ہے، عورت کو مارتا ہے، گھر کے پیسے برباد کرتا ہے۔ ارے سڑکوں پر آپ لکھ کر کے لگاتے ہو کیا ڈونٹ ڈرنک اینڈ ڈرائیو، کیوں؟ شراب پی کر کے گاڑی مت چلاؤ، قانون ہے نا ہمارے ملک کا، کیوں؟ اس لیے کہ سب کو پتا ہے شراب کے نشے میں یہ گاڑی چلائے گا، ٹھوکے گا، خود بھی مرے گا، کسی اور کو بھی مارے گا، نشہ میں گاڑی نہیں چلا سکتا، سب آپ کو پتا ہے۔ لیکن میں کہتا ہوں لاؤ ختم کر کے دکھاؤ نظام کے ذریعے سے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں جب تشریف لائے، قریب 10,000 صحابہ ہیں، 10,000 صحابہ ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پولیس نہیں بنائی، حضور پاک کے پاس ابھی فوجی بھی نہیں تھے۔ حضرت انس کہتے ہیں ان کی عمر اس وقت 10-12 سال کی تھی، شراب اس وقت حرام نہیں تھی، سب پیالے بھر بھر کر کے پیتے تھے۔ حضرت انس کہتے ہیں میں شراب خانے میں شراب سپلائی کیا کرتا تھا، مٹکے بھر بھر کر کے لوگوں کو پلاتا تھا۔ حضرت انس کہتے ہیں ایک شام تھی جب میں شراب کا پیالہ بھر کر کے گراہک کو جو آئے ہوتے تھے شراب خانے میں ان کو پلانے کے لیے سرو کر رہا تھا، سپلائی کر رہا تھا، اچانک باہر گلیوں میں آواز آئی یا ایھا المسلمون حرمت الخمر قال رسول اللہ، اے مسلمانوں اللہ کے رسول نے فرمایا شراب آج سے حرام ہو گئی۔ حضرت انس کہتے ہیں جس کے ہاتھ میں جو پیالہ تھا وہیں سے پٹک دیا، جس کے منہ سے لگا تھا وہاں سے اس نے چھوڑ دیا۔ ارے وہ 50 سال پرانی شراب پینے والے لوگ تھے، ایڈکٹ تھے، لیکن ایک آواز کان میں آئی میرے مصطفیٰ کی، اور وہاں حضرت انس یہ کہتے بیٹھے ہوئے لوگوں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ جا کر کے حضور سے تصدیق کر لیں، ویریفیکیشن کر لیں صحیح میں آپ نے کہا ہے یا نہیں کہا۔ آیا تو اعلان کرنے والا دوسرا تھا، اعلان سن کر کے صحابہ نے مٹکے توڑ دیے، پیالے پٹک دیے، ہونٹ سے لگی ہوئی شراب کو تھوک دیا۔ حضرت انس کہتے ہیں وہ تاریخ مجھے یاد ہے مدینے کی
جب پورے مدینے کی گلیوں میں اور نالوں میں اگر کوئی چیز بہ رہی تھی وہ شراب بہ رہی تھی. نہ پولیس کے ذریعے، نہ فوج کے ذریعے، نہ ڈنڈے کے ذریعے، نہ کوڑے کے ذریعے، نہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے لبہائے مبارکہ سے ایک فرمان جاری کیا اور وہ ساری کی ساری شراب مدینے سے ختم ہو گئی. اس دن سے لے کر 1400 سال ہو گئے، آج تک مدینے میں شراب نہیں آئی. یہ انقلاب میرے آقا کا ہے. دنیا کو پتہ نہیں ہے، دنیا اب یہ سمجھتی ہے کہ یہ کون سی بڑی بات ہے، شراب تو نارمل چیز ہے، کامن چیز ہے، پی لینے سے کیا ہوتا ہے. ہاں آج ہمارے بچوں کو بھی اور دوسروں کو بھی پلانے کے لیے یہ فارمولا اپنایا جاتا ہے، شراب نہیں بیئر پیو. ارے میاں اس کے 70 نام دے دو، نشہ جس میں آئے وہ حرام ہے. تم 1000 ناموں کے ساتھ لے آؤ. ہم مصر جا رہے تھے تو پلین میں سرو کیا جا رہا تھا ایک کین، اور ایئر ہوسٹس نے وہ سب کو دیا، ہم کو بھی دے رہی تھی، اور کہا کہ کیا ہے؟ کہا کریزی واٹر. کریزی واٹر نیا نام سن رہے، پانی بھی پاگل ہوتا ہے. ہاں بغل میں بیٹھے ہوئے پیسنجر نے کہا کہ اصل میں یہ وائن ہے، شراب ہی ہے، اس کو بہت زیادہ ریفائن کیا گیا ہے، اس نام سے اس کو سرو کیا جاتا ہے، زیادہ نشہ نہیں آتا، زیادہ نشہ نہیں آتا، بالکل ریلیکس ہو کر کے آپ سفر کر سکتے ہیں. یہ دنیا کو دھوکہ دینا ہے. میرے عزیزوں مجھے وہ بات یاد آتی ہے، ہمارا ایک نوجوان جو اسلام کا پابند تھا، وہ یہاں کا نہیں ہے، آسٹریلیا یا امریکہ کسی یورپین کنٹری کا مسلمان نوجوان، وہ فلائٹ میں بیٹھا ہے، شراب سب کو سپلائی ہو رہی ہے، اس کو بھی دی گئی. اس نے کہا منع کر دیتا نہیں پیتا تو الگ بات تھی، لیکن اس نے کہا آئی ایم اے مسلم. یہ جواب کچھ لوگوں کو گڑتا ہے، چبھتا ہے. اس نے کہا میں مسلمان ہوں. تو سامنے کھڑی ہوئی جو ایئر ہوسٹس تھی اس نے کہا یہ کون سی بات ہوئی، سارے پیسنجر پی رہے زبردستی، اس میں آپ ایسی بات کیوں کرتے ہیں؟ نہیں پینا مت پیجیے. یہ کیوں کہتے آئی ایم اے مسلم؟ اور مجھے بتاؤ تو صحیح اس میں ہے کیا؟ پیو گے، سو گے، آرام سے سفر کٹے گا. اس نوجوان مسلم نے کہا اچھا تو میں ایک چیز آپ سے پوچھتا ہوں، یہ شراب ہے، میں چاہتا ہوں کہ پہلے یہ پائلٹ کو پلاؤ، پہلے پائلٹ کو پلاؤ. پائلٹ کو آپ شراب سرو کرتی ہیں؟ اس نے کہا پائلٹ پیتے تو ہیں لیکن ابھی آن ڈیوٹی ہیں. کہا ابھی آن ڈیوٹی ہے، ابھی نہیں پیے گا. اس نوجوان نے کہا تجھے پتا نہیں مسلمان زندگی بھر آن ڈیوٹی ہوتا ہے. واہ واہ، ہر وقت وہ آن ڈیوٹی ہوتا ہے، اس لیے کہ ذہن کا سلامت رہنا ایمان کا سلامت رہنا ہے. اور ذہن ختم ہو گیا تو پتہ نہیں آدمی کفر بھی بک سکتا ہے، شرک بھی کر سکتا ہے. اس لیے ذہن پر پردہ پڑنے نہیں دیا جائے گا، ہوش و حواس باقی رہے تاکہ تم خلط ملط نہ کر سکو. ان نشیڑی لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے جو کبھی ماں کو بیوی کہہ دیں، کبھی بیوی کو ماں کہہ دیں. ان لوگوں کی دنیا ہی الگ ہے جنہیں کچھ پتہ ہی نہیں رشتے ہوتے کیا ہیں. جب نشے میں آئے تو گالی دیا، نشہ اترا تو محبت کیا. بھلا یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ میں آج یہ کہنا چاہتا ہوں شراب کی نحوست سے اس کائنات کو اگر سب سے زیادہ پاک کسی نے کیا وہ میرے مصطفیٰ کی ذات نے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے. آج میری یہ باتیں عورتوں کو بڑی اچھی لگیں گی، چاہے وہ ہندو عورتیں ہی کیوں نہ ہو. ہندو عورتیں بھی اگر جوجھ رہی ہیں آج اپنے گھروں میں مصیبتیں، تو وہ اپنے شرابی نشیڑی شوہروں سے، جن کی وجہ سے وہ تکلیف میں ہے، گھر میں کچھ دیتا ہی نہیں، سب شراب میں لگاتا ہے. میں اس ذات کی بات کر رہا ہوں جس نے ہر برے اخلاق کو ہمارے معاشرے سے پاک کیا ہے. اور آؤ میں تمہیں بتاؤں مکہ کی اس سرزمین پر جہاں سودی نظام قائم تھا، سود لینا دینا اس طرح سے تھا کہ غریب تو غریب ہی ہوتا چلا جاتا اور امیر امیر ہی ہوتا چلا جاتا. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبے میں یہ ارشاد فرمایا سارا سود میں نے پاؤں تلے رون دیا، اب سے کسی کا سود نہیں چلے گا.
तुम उसको बड्डी कह लो, ब्याज कह लो, इंटरेस्ट कह लो। आज पता है पूरी दुनिया इसी मुसीबत से जूझ रही है। इन यहूदियों ने, ईसाइयों ने दुनिया को दोबारा क्रेडिट पर लाकर खड़ा कर दिया है। ये इकोनॉमिक क्राइसिस जो दुनिया में आते हैं, ये सूदी निजाम की वजह से आते हैं। सूदी निजाम, इस्लाम ने इसको हराम करार दिया। दूसरों को भी मैं बताता हूं, हिंदू अगर मेरे मैसेज को सुनते हैं तो सुनो, तुम्हारे यहां बड्डी और ब्याज खुले तौर पर खा लिया जाता हो तो हमारे नजदीक ये इतना बड़ा गुनाह, इतना बड़ा गुनाह है। मेरे आका ने फरमाया, जिसने सूद का एक लुकमा खाया गोया के काबे के सामने उसने मां से जिना किया। इतना बड़ा गुनाह है। क्यों? इस कदर बड़ा गुनाह और इस कदर बड़ी वईद क्यों रखी गई सूद में? मेरे आका ये नहीं चाहते कि माशरे में डिसबैलेंस हो जाए, कोई गरीब गरीब रह जाए, कोई अमीर अमीर हो जाए। ये मेरे मुस्तफा की नजरें हैं जो सबको यकसां देखना चाहती हैं। कुल्लुकुम मिन बनी आदम व आदम मिन तुराब, तुम सब के सब आदम के बेटे हो और आदम को मिट्टी से पैदा किया गया है। ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आज लड़कियों की इज्जत के बारे में बात आती है। इन नौजवान लड़कियों को आज पता नहीं है मेरे आका ने इनका मकाम कितना बुलंद किया। औरतों से भी मैं कहता हूं, तुम्हें पता है यूनान एक बहुत पॉश हुकूमत को कहा जाता है। रोमन एम्पायर उस जमाने की सुपर पावर ताकतें थी, लेकिन उनके जमाने में औरतों का क्या मकाम था पता है? 5-5 जंजीरें बांध करके उनको बाजार में लाया जाता था। औरतों को 2 पैरों में, 2 हाथों में, 1 गले में जंजीरें बांधकर जानवरों की तरह रखा जाता था। औरत का मकाम नहीं था। और सती की रस्म तो यहां हिंदुस्तान में थी कि अगर किसी औरत का शौहर मर जाए तो सती का रिवाज यहां था कि औरत को भी जला दिया जाता था। औरत को जला दिया जाता। उसका क्या कसूर है बेवा औरत का? लेकिन चंद दिनों के बाद ये सती की रस्म खत्म हुई। फिर क्या किया जाने लगा? इन बेवा औरतों को जंगल में छोड़ा जाने लगा कि ये मुआशरे में रहेंगी तो अब शगुन है, अब शगुन है, ये रहेगी तो बरकत खत्म हो जाएगी। इन औरतों को जो आज लिबरल औरतें टीवी मीडिया पर बैठ करके चीखती हैं कि इस्लाम ने औरतों को पाबंद बना दिया, घर की 4 दीवारी के अंदर बुरके में कैद किया, तुम्हें पता नहीं मेरे मुस्तफा ने लड़कियों को कहां से कहां पहुंचाया। जब जिंदा दफन की जा रही थी तब मेरे आका ने फरमाया, ऐ लोगों दफन मत करो, एक बेटी को भी अगर परवरिश करके शादी करके दे दिए तो जन्नत मुझसे ले लेना, मैं तुम्हारे जन्नत में ले जाने की जमानत देता हूं। जन्नत की बशारत दी एक बेटी की परवरिश पर। तुम्हें पता नहीं है। ये भौंकने वाली जाहिल औरतों से मैं कहता हूं, जरा इस्लाम को पढ़ो, मेरे आका को पढ़ो। जानते हो एक जगह मेरे आका तशरीफ ले जा रहे हैं, रात का वक्त है, सहाबा साथ में थे। एक घर पर आसमान से लेकर छत तक कोई रोशनी है, रोशनी। सहाबा देख रहे थे और सरकार से पूछा, या रसूल अल्लाह ये रोशनी कैसी जो आसमान से इस घर पर खास, बाकी किसी घर पर नहीं? मेरे आका ने देखा घर की तरफ और मुस्कुरा कर फरमाया, जाओ देखो उस घर में या तो किसी यतीम बच्चे की परवरिश हो रही होगी या तो आज ही उस घर में बेटी पैदा हुई होगी। सहाबा कहते हम जा करके उस घर को मालूम करते हैं। जो रात के वक्त जिस घर के छत पर रोशनी आ रही थी आसमान से, दरवाजा खटखटा करके लोगों से पूछा, क्या है तुम्हारे घर में? घर वालों ने कहा, आज हमारे घर में बच्ची की विलादत हुई, बेटी पैदा हुई। बेटी के पैदा होने पर मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बशारत दी। इन खवातीन को पता नहीं जो आज सड़कों पर निकली हुई पड़ोस मुल्क की खवातीन थी, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मुझे जैसा चाहे वैसा करने दो। तुम्हें पता नहीं है मेरी बहनों, दुनिया तुम्हें कुत्तों से भी ज्यादा गंदा देखना चाहती है। और ये औरत समझती है ये फैशन है। फैशन नहीं, मर्द की हवस ऐसी कि ये वो मर्द जो ख्वाहिशात के पुजारी हैं, वो औरतों को स्टेज पर नंगा देखना चाहते हैं। वो इसलिए नहीं कि वो इज्जत करेंगे। अरे ये राल टपकाने वाले कुत्ते उन बच्चियों की क्या इज्जत करेंगे? वो सिर्फ और सिर्फ अपनी ख्वाहिशात नफसानी की तकमील चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपना जिस्मानी सुकून चाहते हैं, जिसके लिए नौजवान लड़कियों के लिबास को निकाल दिया गया। हाफ लिबास में आओ, खट लिबास में आओ।
اس لیے نہیں کہ یہ بہت بڑا فیشن ہے، بلکہ کچھ ایسے ہوس کے پجاری تمہیں ننگا دیکھنا چاہتے ہیں، اور یہ بچیاں سمجھتی نہیں، ان کو ایسا لگتا ہے کہ یہ معاشرے کا فیشن ہے۔ فیشن نہیں، یہ جانور بنانا چاہتے ہیں، جانور۔ آؤ اسلام کیا کہتا ہے میرے عزیزوں، برقعے کے خلاف لڑنے والے ان جاہلوں کو پتہ نہیں ہے ہماری بچیوں کو اگر برقع پہنایا گیا تو اس لیے نہیں کہ ان کو ہم دوسرا مقام دیتے ہیں، اس لیے کہ ان کو ہم قیمتی سمجھتے ہیں۔ ہر ایرا غیرہ نتھو کھیرا عورتوں کی طرف نظر نہ اٹھائے، اس لیے کہ انسانوں کے اندر جسمانی خواہشات ایسی ہیں۔ اور یہ تو بیوقوفی کی بات ہے نا، بیوقوفی کی بات ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ تم اپنی نگاہیں نیچی رکھتے کیوں نہیں؟ اگر ہم عورتیں ہاف لباس میں آتی ہیں، کٹ لباس میں آتی ہیں، تم ایسی نظروں سے تمہاری نظروں کی قطع ہے، علماء کو کوستی ہیں، یا جو بھی ان کو بولنے آئے اسی کو الٹا حملہ کرتی ہیں۔ یہ کیسی بیوقوفی کی بات ہے؟ تم پیٹرول اور آگ قریب میں رکھتی ہو اور کہتی ہو آگ کو دور جلنا چاہیے، آگ کو دور جلنا چاہیے، ایسا نہیں ہوتا میرے عزیزوں۔ آپ کو پتا ہے قرآن پاک مقدس کتاب ہے، اس کو غلاف لگاتے ہیں کہ نہیں لگاتے؟ غلاف لگاتے ہیں۔ خانہ کعبہ مقدس مکان ہے، خانہ کعبہ پر غلاف لگایا جاتا ہے۔ کیوں؟ کعبے کو ٹھنڈی لگتی ہے، کعبے کو گرمی لگتی ہے جو کالا کپڑا اڑایا جاتا ہے، یا مزار پہ چادر ڈالی جاتی، کیوں؟ کیا اولیاء کو ٹھنڈی اور گرمی لگتی ہے؟ نہیں، غلاف اور چادر اس لیے ڈالا جاتا ہے کہ ان کی عظمت شان بتائی جائے۔ کعبے کا غلاف اس کی شان بتاتا ہے، قرآن کا غلاف اس کی شان ہے، مزارات کی چادر ان کی شان ہے، اسی طرح میری ماں اور میری بہن کا برقع اس کی شان ہے، اس کی شان ہے، عظمت شان ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وہ اخلاق کریمانہ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں میرے عزیزوں۔ کائنات کے سب سے اعلیٰ اخلاق پر اگر کوئی دنیا میں آیا وہ میرے مصطفیٰ کی ذات ہے۔ جارج برنارڈ شاہ کی بات میں نے کیا، سر تھامس ایک انگریز مفکر ہے، وہ کہتا ہے کاش میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیدا ہوتا اور ان کو اپنے قریب سے دیکھتا تو میں ان کے پاؤں کو دھو کر کے پیتا۔ اور اتنا ہی نہیں، ہمارے دیش کے موہن داس کرم چند گاندھی وہ خود لکھتے ہیں کہ اگر کبھی مجھے اپنے اندر یقین، کانفیڈنس لیول پیدا ہوتا ہے تو پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پڑھ کر پیدا ہوتا ہے، کانفیڈنس لیول۔ اور سروجنی نائیڈو کا نام بھی سنا ہوگا، وہ خود کہتی ہے کہ آج تک دنیا میں اگر کسی کے انقلاب کا اثر باقی ہے تو صرف محمد عربی کا ہے۔ سبحان اللہ، بات سچی ہے، غیروں نے جو پڑھا ہے وہ کہا بھی ہے۔ یہ چند بھونکنے والوں کو اگر چھوڑ دیں تو میں ان لوگوں کی بھی ایک لمبی فہرست رکھتا ہوں جن کا میرے دین اسلام سے تعلق تو نہیں ہے، لیکن میرے آقا کی محبت میں سرشار ہو کر انہوں نے نغمے بھی سنا ہے، وہ ہمارے دین سے تعلق نہیں رکھتے۔ جارج برنارڈ شاہ کا نام سنا ہوگا، بہت بڑا ایک فلسفر تھا، ایک بہت بڑا محقق دانشور گزرا ہے انگریز۔ جارج برنارڈ شاہ لکھتا ہے کہ آج کے دنیا میں جتنے مسائل ہیں، بھوکمری ہو، خودکشی ہو، زنا ہو، چوری ہو، ڈکیتی ہو، ان سب کو اگر کوئی حکومت ہو یا کوئی قیادت صحیح کر سکتی ہے تو صرف محمد کی قیادت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کون کہتا ہے؟ جارج برنارڈ شاہ کی لکھی ہوئی چیز موجود ہے۔ کہتا ہے اگر محمد آج بھی آ جائیں تو ان کی قیادت میں سارے مسائل حل ہو جائیں گے، سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ یہ وہ لوگ کہتے ہیں جو پڑھے لکھے ہیں، جنہوں نے دیکھا ہے، اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس مکہ کی سرزمین میں مبعوث ہوئے تھے جہاں ہر طرح کی برائیاں موجود تھیں، ہر طرح کی خرابیاں۔ تمہیں پتا ہے بچیوں کو زندہ دفن کرنے والی رسم مکہ میں موجود ہے، وہاں پر ماں اور بیٹیوں کو بازار میں لا کر بیچ دینے کی رسم موجود ہے، پیسہ جمع ہو جائے تو جوے میں اڑانے کی رسم موجود ہے، اور شراب 50 سال پرانی جمع کر کے پینا، وہ بھی حرم کے اندر۔ یہ تمام عادتیں ان کے اندر موجود ہے، لیکن 10 سال کا عرصہ نہیں گزرا
10 سال کا عرصہ نہیں گزرا، جو ڈکیت تھے، جو چور تھے، مکہ کے حالات بڑے مشہور تھے، وہاں کے حالات میں کیسا انقلاب آیا، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہمدوش سریا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ نظر عنایت تھی، اور غیروں نے یہ پڑھا ہے، تبھی تو کہتے ہیں کہ آج بھی اگر سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں وہ نظام مصطفیٰ سے حل ہوں گے، میرے آقا کی قیادت سے حل ہوں گے۔ ان کتوں کو خبر ہی نہیں ہے، بہت سارے دنیا میں انقلاب آئے لیکن چلے گئے، ختم ہو گئے، تاریخ کے حصے کے ساتھ ساتھ وہ بھی چلے گئے۔ یونان پوری دنیا میں اپنے کلچر سے مشہور تھا، آج یاد ہے کسی کو؟ مصر کا کلچر مشہور تھا، ختم ہو گیا۔ رومن ایمپائر کا کلچر مشہور تھا، ختم ہو گیا۔ رشیا میں انقلاب آیا، مارکس کا، لینن کا، اور کمیونزم کا، سوشلزم کا، دنیا میں کئی انقلاب آئے۔ ڈیموکریسی پہلے نہیں تھی، ڈیموکریٹک انقلاب آیا، لیکن بہت سارے انقلاب یہ جو ریولوشن آئے 100 سال، 200 سال، 150 سال، 250 سال، اس کے بعد تاریخ کے حصے میں ختم ہو گئے، لیکن ایک ریولوشن مدینے سے اٹھا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا انقلاب۔ یہ زمانے کی آندھیوں کے ساتھ ختم نہیں ہوا، بلکہ آج حالت یہ ہے کہ ان کے ماننے والے کبھی کم نہیں ہوئے، جتنی آندھیاں چلائی جائیں یہ بڑھتے ہی جاتے ہیں۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے وہ لچک دی ہے، جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی وہ ابھرے گا۔ یہ میرے آقا کا انقلاب ہے جو آج بھی موجود ہے، آج بھی موجود۔ میں آج جو میسج دے رہا ہوں ان لوگوں کو جو میری تقریر سنتے ہیں، وہ آپ میں سے نہیں، میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بتا رہا ہوں۔ جانتے ہیں ان کے اخلاق کریمانہ یہ تھے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ راستے سے تکلیف کی چیز ہٹا دینا بھی صدقہ ہے۔ وہ کانٹا برداشت نہیں کرتے، وہ راستے میں پتھر برداشت نہیں کرتے، بلکہ مدینہ طیبہ میں اس وقت عربوں کا حال تھا تلوار لے کر چلتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صاحب تلوار لٹکائے اپنے کندھے پر آ رہے تھے، تلوار کی نوک سامنے تھی، میرے آقا نے فرمایا تلوار کی نوک پیچھے کر لو، اس لیے کہ میں نہیں چاہتا امن کے حالات میں تلوار کی نوک کسی کی طرف ہو۔ یہ میرے آقا کی تعلیمات تھیں، فرامین ہیں۔ وہ تلوار کی نوک بھی امن کے حالات میں دوسروں کے سامنے دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ تم نے تو صرف جہاد کو پڑھا ہے نا، تم نے صرف میرے آقا کی جنگوں کو دیکھا ہے، لیکن جو جنگ ہوئی ہیں، جہاد ہوئے ہیں، اس کی اپنی الگ تاریخ ہے۔ اور جہاد کا لفظ بولنے سے میں کبھی نہ کتراتا ہوں نہ ڈرتا ہوں، الحمدللہ۔ میں برسر اعلان یہ کہوں گا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پوتر جہاد ہے، مقدس جہاد ہے، اس کو بدنام کرنے کی کوشش مت کرو دجالی میڈیا۔ تمہیں پتہ نہیں ہے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ جو جہاد ہے، دنیا کی ساری جنگیں ایک طرف، میرے آقا کا جہاد ایک طرف۔ تمہیں پتہ نہیں ورلڈ کی جو سب سے بڑی جنگیں ہوئی، آپ کو پتہ ہے نا، ورلڈ وار فرسٹ، ورلڈ وار سیکنڈ، جنگ عظیم، 2 جنگیں ہوئی ہیں دنیا میں بہت بڑی۔ ورلڈ وار فرسٹ جو 1920 تک چلی، ختم ہوئی، اس میں 3 کروڑ لوگ مارے گئے۔ کتنے؟ 3 کروڑ۔ اور ورلڈ وار سیکنڈ جو ہوئی، دوسری جنگ عظیم، جس میں برطانیہ، انگلینڈ، فرانس، جرمن، اٹلی اور ترکی، پھر رشیا، یہ سب کے سب ملوث رہے۔ دوسری جنگ عظیم میں 5 کروڑ کے قریب لوگ مارے گئے، بے گھر ہوئے، زخمی ہوئے۔ 3 کروڑ، 5 کروڑ۔ اور دنیا کی آج بھی جو جنگیں ہو رہی ہیں، لاؤ، رشیا جو آج یوکرین پر حملہ کر کے کتنوں کی جانیں لے رہا ہے، تمہیں نظر نہیں آتا؟ میڈیا پر بیٹھ کر کے دلالی کرنے والے تمہیں نظر نہیں آتا؟ امریکہ اپنے بم گرا کر عراقیوں کو کتنا مار چکا، تمہیں تعداد معلوم ہے؟ آج ملک شام میں 8 لاکھ بچے ختم ہو چکے۔
یمن کے 50,000 سے زیادہ گھر تباہ ہو چکے. عراق میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا بہت بڑا گراؤنڈ جس پہ پہلے بچے فٹ بال کھیلتے تھے، آج جا کر دیکھو تو قبروں سے بھرا ہے، قبروں سے بھر گیا ہے. یہ ظلم کی نئی نئی داستانیں تم لکھتے ہو اور آؤ میرے مصطفیٰ کے جہاد پہ بات کرتے ہو. میرے آقا 17 جنگوں میں شریک رہے، 17 جنگوں میں 10 سال کے اندر 17 جنگیں ہوئی. تمہاری ایک جنگ میں 3 کروڑ، دوسری جنگ میں 5 کروڑ، اور آج بھی چل رہے لاکھوں کی تعداد میں. تاریخ کیوں نہیں پڑھتے؟ میرے آقا 17 جنگوں میں شریک ہوئے اور کل 17 جنگوں میں دشمنوں کی طرف سے جو لوگ مارے گئے وہ کل 248 لوگ تھے. صرف 250 کی تعداد میں پورے 17 جنگوں میں لوگ مارے گئے، اور پھر بھی یہ چیخ رہے ہیں جہاد جہاد جہاد. دنیا کی یہ ساری چیزیں تمہیں نظر نہیں آتی؟ کتنوں کی جانیں یہاں پر یہ دبنگ لوگ لے چکے. آج جس کے پاس طاقت ہے اسے کوئی دہشت گرد نہیں کہے گا. امریکہ جو چاہے کر لے، رشیا جو چاہے کر لے. ان بھیگی بلیوں کی زبان سے کبھی نہیں نکلتا کہ رشیا آتنکی حملے کر رہا ہے، رشیا یوکرین کو دبا رہا ہے. کوئی نہیں کہے گا. یہ میڈیا پر بیٹھا ہوا اس کو وار کہیں گے، آپسی جنگ کہیں گے. اور کہیں کسی مسلمان کا نام آ جائے، چاقو بھی نظر آئی تو آتنکواد ہے، دہشت گرد ہے. یہ دغلی پالیسی، یہ ڈبل رول، یہ منافقت کا چہرہ جس کی وجہ سے تم نے آج زہر بھر رکھا ہے. پورے ہندوستان میں زہر بھرا ہوا ہے. میرے عزیزوں، میں ہندوؤں سے بھی کہوں گا کہ جب کبھی کوئی بات سنو تو پہلے اس کی تحقیق کرو. واٹس اپ یونیورسٹی پر ایمان مت لاؤ. یہ جو واٹس اپ سے گشت کرتی ہیں خبریں، جس چیز کو گھمایا جاتا ہے یہاں پتہ ہی نہیں چلتا. میں نے بہت دن پہلے ہی سنا تھا یہ واٹس اپ میں پھیلانے والوں کا حال ایسی ہی ہے کہ ایک بادشاہ کے گھر میں اس کی جو ملکہ تھی وہ بڑی خوش تھی. وہ ملکہ سے کیا ہوا تھا، اس ملکہ کی جو خادمہ تھی، اس خادمہ نے آ کر کے کہا، بہت خوش تھی. ملکہ نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا ہمارے چنو کو منا پیدا ہوا، ہمارے چنو کو منا پیدا ہوا. اتنی ملکہ بھی خوش ہو گئی. بادشاہ آیا، پوچھا کیا ہوا؟ کہا ہماری جو دھومن ہے نا خادمہ، اس کے گھر میں چنو کو منا پیدا ہوا. بادشاہ بڑا خوش، کہا کہ مٹھائیاں لاؤ، میری بیگم خوش ہے تو میں بھی خوش. مٹھائیاں بانٹی گئی. وزیر بھی ایک دوسرے سے کہہ رہے ارے خوشی کا دن ہے آج، صاحب مٹھائیاں بٹ گئی. ایک عقل مند وزیر نے پوچھا بادشاہ سے، بادشاہ سلامت صاحب مٹھائیاں کھا لیے، سب جگہ خبر چل رہی ہے خوشی کی، بتائیں تو یہ آخر کون ہے یہ چنو اور یہ کون ہے منا؟ بادشاہ نے کہا یہ تو میں نے بھی نہیں پوچھا. کہا پوچھتا ہوں. بیگم سے جا کر پوچھا کہ یہ کون ہے؟ بیگم کہتی میں نے بھی نہیں پوچھا. وہ خادمہ سے میں نے بھی نہیں پوچھا. وہ دھوبن آئے گی تو میں پوچھ کے بتاتی ہوں چنو کا منا کیسے پیدا ہوا. تو شام کو آئی تو ملکہ نے پوچھا کہ تیری خوشی میں تو سب مٹھائیاں بٹ گئی، میں پوچھنا بھول گئی یہ کون ہے؟ تو دھوبن کہتی چنو میرے گدھے کا نام ہے، اور آج اس کے گھر آج اس کو ایک بچہ ہوا، اس کو ہم منا کہہ رہے ہیں. واہ، پوری سلطنت چنو کے منا میں خوشیاں منا رہی ہے. یہ واٹس ایپ دنیا یہی کر رہی ہے آج. کسی کو یہ بات پڑی نہیں کہ تحقیق کر لیں کہاں سے آئی ویڈیو، کسی کو یہ بات پڑی نہیں ہے کہاں سے آئی یہ خبر. نہیں، بس پھیلائے جاؤ پھیلائے جاؤ. اس دنیا میں میرے عزیزوں آپ یہ آتنکی میڈیا سے بھی بچو، دجالی میڈیا سے بھی بچو. یہ جو زہر پھیلانے والے واٹس ایپ، سوشل میڈیا، فیس بک، اس سے بھی بچو. کیونکہ قرآن کا حکم ہے جب کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لائے تو اس کی تحقیق کرو، اس کی تحقیق کرو، ورنہ بعد میں شرمندگی اٹھانی پڑے گی. یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ان اچھے اخلاق کو چھپا دیا، اور اس دجالی میڈیا نے صرف اور صرف دنیا کو یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ صرف جنگیں ہی ہوتی ہیں اسلام میں، صرف جنگیں. ہاں، انہیں پتہ نہیں ہے. میں اسی لیے آپ کو دیکھ رہا تھا
کیا آپ ایک نعرے میں جو ہاتھ اٹھا رہے ہیں، لبیک یا رسول اللہ میں ہاتھ لہرا رہے ہیں، میرے عزیزو میں ایک جملہ ان سے بھی کہوں گا، یہ عاشقان مصطفیٰ کے اپنے نبی کے لیے ہاتھ اٹھ سکتے ہیں تو ظالموں کی کلائی توڑنے کے لیے بھی اٹھ سکتے ہیں۔ اگر نعرے کے لیے اٹھ سکتے ہیں تو کسی ظالم کا پنجہ پکڑنے کے لیے بھی اٹھ سکتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ آج تمہارے صبر کا اور ہمارے صبر کا امتحان لیا جا رہا ہے، اور ہمارے ایمان کا امتحان لیا جا رہا ہے۔ ہم اس ملک کے وفادار شہری ہیں، ہم اس ملک کی سرزمین کو خون خرابے میں نہیں دیکھنا چاہتے۔ یہاں فساد ہوگا، قتل و غارت ہوگی تو اس میں ہمارا بھی گھر جلے گا، پڑوس کا بھی گھر جلے گا۔ جنگوں میں کبھی امن نہیں ہوتا، فساد ہونے پر کبھی سکون نہیں ہوتا، لیکن کچھ آتنکی ایسے ہیں جو پورے ملک کو آگ میں جھونک دینا چاہتے ہیں۔ میں پرشاسن سے بھی بار بار کہتا ہوں، میں بار بار ڈپارٹمنٹ سے بھی کہتا ہوں، یہ نہتے جو نوجوان پروٹیسٹ کے لیے اترتے ہیں 100-150 کو پکڑ کر کے اندر کرنے سے بہتر ہے ان بھونکنے والے کتوں کو کیوں نہیں پکڑتے جن کی وجہ سے پورا ماحول خراب ہوتا ہے۔ نہ تم صدمے ہمیں دیتے، نہ ہم فریاد یوں کرتے۔ بات تو صحیح ہے کہ جب کبھی کوئی آواز اٹھاتا ہے تو ہم بے قرار ہوتے ہیں، اور بتاؤ اس ڈیموکریٹک کنٹری میں ہماری ناراضگی کے اظہار کا اور طریقہ کیا ہے؟ سب تو آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے تو یہ بچے سڑکوں پر آتے ہیں۔ پرشاسن اور پولیس ڈپارٹمنٹ اگر وقت پر اپنا کام کر لے جائے، جتنے بھی نفرت پھیلانے والے چنٹو ہیں انہیں پکڑ لیا جائے، اور جتنے بھی میڈیا میں بھونکتے ہیں، ایک بات میں آپ کو کہتا ہوں، یہ گستاخی کرنے والے یہ سیکنڈ درجے کے ہیں، یہ شرابی ہیں، اور یہ جو میڈیا کے ڈیسک ہیں، جتنے چینل ہیں، یہ شراب کے اڈے ہیں۔ شرابی کو مار دینا یہ حل نہیں، شراب کے اڈے جب تک چلتے رہیں گے دوسرے شرابی آتے رہیں گے، پیتے رہیں گے۔ یہ جو نیوز چینلز میں ڈیبیٹ اور مرغے لڑانے والے معاملات ہو رہے ہیں، یہاں سے ماحول میں تناؤ پیدا ہوتا ہے، ماحول میں خرابیاں یہیں سے آ رہی ہیں۔ آپ کو پتا ہے چند سالوں پہلے افریقہ کا ایک ملک جس کا نام سنا ہوگا آپ نے، ریڈیو روانڈا۔ ریڈیو اس زمانے کی نشر و اشاعت کی سب سے بڑی وہ تحریک تھی۔ ایک قبیلے والے دوسرے قبیلے والوں کے نفرت میں روانڈا میں ایسے منہمک ہو گئے تھے۔ تتسی نام کا ایک قبیلہ تھا، ان کے خلاف اس ریڈیو والے نے اتنا بھڑکایا کہ جو میجورٹی والے لوگ تھے، جو بہو سنکھیک جن کو کہا جاتا ہے، الپ سنکھیکوں کو اتنا مارا انہوں نے، صرف اور صرف 1 سال یا 2 سال کے اندر 8 لاکھ تتسیوں کو مار دیا، 8 لاکھ لوگوں کو مارا۔ یہ UN کی خبر آج بھی ہے، اقوام متحدہ، یونائٹڈ نیشن نے بھی اس کی خبر لی ہے کہ یہ اگر تتسیوں کا 8 لاکھ لوگوں کا مرڈر ہوا ہے، ان کو جینوسائیڈ کیا گیا، نسل کشی کی گئی، تو کون اس میں سب سے زیادہ حرکت کیا تھا؟ مجرموں کو پکڑا جائے، UN کی خبر ہے سب سے زیادہ بڑا مجرم وہ ریڈیو تھا، جو نفرت پھیلاتا تھا، ہیٹریٹ پھیلاتا تھا۔ آج بھی اگر میرے دیش کو نقصان پہنچے گا تو ان دجالی میڈیا سے جو ہیٹریٹ پھیلا رہے ہیں۔ آپ نہیں دیکھتے ان کی میز پر سوائے اسلام کے کسی بات کا ڈسکشن ہی نہیں ہے آج کل۔ مسجد مندر کرتے رہو، پورے ہندوستان میں برقع ہی برقع ہے، اذان ہی اذان ہے، کہیں اور کچھ دکھتا نہیں ہے۔ پہلے تو ایسا ہوتا تھا کہ چوری کی خبریں بھی آ جاتی تھی، کسی گاڑی کے ایکسیڈنٹ کی خبریں بھی آ جاتی تھی، کسی کے خودکشی کی بھی خبریں آتی تھی۔ اب تو یہ خبریں ہی نہیں آتی۔ اب پورے ہندوستان میں نہ چوری ہوتی ہے، نہ کہیں گاڑی پلٹتی ہے، نہ کوئی بھوکا مرتا ہے، کچھ نہیں۔ پورے ہندوستان میں صرف اذان ہوتی ہے، صرف اذان ہوتی ہے۔ ان کو صرف اور صرف وہی نظر آتا ہے، وہی سنائی دیتا ہے۔ میرے عزیزوں، میں نے یہاں پر جو میسج دیا ہے وہ آپ کو سترک رہنے کے لیے، الرٹ رہنے کے لیے، بے قابو ہو کر، جوش میں آ کر اپنے آپ کو کبھی بھی ایسی ہلاکت میں نہ ڈالیں۔ سڑکوں پر اتر کر
میدانوں میں اتر کر، اس لیے کہ اب ایک تھیوری یہ بھی جمع ہو رہی ہے کہ جب تم 10,000 کی تعداد میں آؤ گے تو 50-100 آتنکی گنڈے بھی اس کے اندر آئیں گے اور وہ تمہارے اس احتجاج کو، پروٹیسٹ کو وائلنس میں بدل دیں گے. تم سوچے بھی نہیں ہوں گے، کچھ لوگ کرائے کے بھاڑے کے لوگ آتے ہیں، تمہارے احتجاج کو وہ وائلنس میں، کرفیو میں بدل کر جائیں گے. یہ حالات آج ہندوستان بھر میں جگہ جگہ ہو رہے ہیں، جگہ جگہ ہو رہے ہیں. اس لیے آج سترک رہو، الرٹ رہو. تمہاری جان اتنی ہلکی بھی نہیں کہ اتر کر کے تم کسی ایرے غیرے کے ہاتھ میں دے دو گے. یہ جان ہے تو میرے مصطفیٰ کے لیے. مریں گے انشاءاللہ حضور کے نام پر مریں گے. ہاں، ہمارا آخری خاتمہ ہوگا تو حضور کے قدموں پر ہوگا، اس بات سے میں نہیں ڈرتا اور نہ ہی ڈراتا ہوں. لیکن اتنی بات میں تم سب سے کہنا چاہتا ہوں، ملک کے حالات کو اور دیش کے دوسرے واسیوں کو تمہارے ذریعے سے امن میں نقصان نہ پہنچے. ہاں، ان لوگوں کو کیا خبر جنہوں نے دیش کو بسایا ہی نہیں، جن کو پتا ہی نہیں دیش کی آزادی میں کتنا خون بہا. تمہیں پتا ہے ہمارے پرکھوں، ہمارے آبا و اجداد کے 30,000 علماء کرام کی لاشیں کشمیر سے لے کر دلی تک ہر درخت پر لٹکتی تھیں. اور 1-2 دن کا یہ انقلاب نہیں تھا. 1857 سے 1947 1947 تک 90 سال کے سنگھرش کے بعد اس دیش کو آزادی ملی. لاکھوں لوگ خون بہا چکے ہیں یہاں پر، اور جن سنگھیوں کا، جن آتنکیوں کا اس میں کوئی حصہ ہی نہیں، انہیں کیا اس بات کی قیمت معلوم؟ جو گھر بنایا ہوتا ہے اسے اپنے گھر کی فکر ہوتی ہے، اور جس کو مفت میں ملا ہے وہ اسی طرح پھر سے فساد مچانا چاہتا ہے. ان کو خبر نہیں اس چیز کی. لیکن تم کو تو پتا ہے یہ دیش میرے خواجہ کا دیش ہے، یہ دیش میرے قطب الدین بختیار کاکی کا ہے. یہاں صابر علاء الدین بھی ہے، میرے اعلیٰ حضرت بھی ہیں. میں اس دیش کا غدار نہیں، وفادار ہوں. لیکن ساتھ میں یہ بات یاد رکھے، میں زمین پر چلتا ہوں، زمین پر چلتا ہوں تو میری ہر سانس پر میرے مصطفیٰ کی محبت ساتھ چلتی ہے. سب میرے ساتھ مل کر پڑھنے کی کوشش کریں. سرتاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول، سرتاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول، سرتاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول، زقن پھول بدن پھول، لب پھول دہن پھول، زقن پھول بدن پھول. تنکا بھی ہمارے تو گلائے نہیں گلتا، تنکا تو گلائے نہیں گلتا. تم چاہو تو ہو جائے ابھی کو ہے محن پھول، تم چاہو تو ہو جائے ابھی کو ہے محن پھول، لب پھول دہن پھول، زقن پھول بدن پھول. صدقے میں تیرے پاس تو کیا لائے گے پھل پھول، صدقے میں تیرے پاس تو کیا لائے گے
غنچہ دل کو بھی تو ایمان ہو کے بن پھول اس غنچہ دل کو بھی تو ایمان ہو کے بن پھول سرکار مل کر پڑھنے تن سلطان زمن پھول لب پھول دہن پھول زقن پھول بدن تضمینی شعر پڑھ رہا ہوں توجہ چاہوں گا اے سرور کونین شہنشاہ ہے مدینہ ہے پاک غسالہ تیرا عطروں کا خزینہ مہکے گا گلابوں کی طرح اپنا بھی سینہ واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ واللہ گل کا پسینہ مانگے نہ کبھی اتنا پھر چاہے دلہن پھول مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول لب پھول دہن پھول زقن پھول بدن پھول لب پھول زقن پھول بدن کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی کیا بات چمنستان کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرا کلی جس میں حسین اور حسن پھول زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول سرتاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول لب پھول دہن پھول زقن پھول بدن زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان سب ہاتھ اٹھا کر پرچم بنا کر لہرائیں مکین و مکان لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں لیے تمہارے لیے دہن تمہارے لیے بدن میں جان تمہارے لیے دہن میں صبح بدن میں جان لیے آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے
ہمارے لیے بنے دو جہاں